ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، زندگی سے بڑا کوئی اسکول نہیں، مشکلات سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں، اور وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ آج کی یہ ویڈیو برج دل ایکویرینز کمبھ راشی کے حامل افراد کے لیے بے حد خاص، منفرد اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے تھم نیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ برج دل کے لوگوں کی زندگی میں آخر اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں اور اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے اس رخ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا سال ہوتا ہے جس میں آپ کی قسمت کا تالا کھل جاتا ہے، آپ کا مقدر چمک اٹھتا ہے اور آپ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ اس میں یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ وہ کون سے دیگر بروج یا ستاروں والے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو تعلقات، دوستی یا رشتے ناطے بنا کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ان ستاروں کا آپ کے ستارے کے ساتھ تال میل اور ذہنی ہم آہنگی کبھی اچھی نہیں رہتی۔ آنے والے وقت میں وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ مصلحت پسندی یا منافقت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ دونوں کے خیالات کبھی آپس میں مل ہی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی برج دل کے لوگوں کی شخصیت، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں اور ان کی خامیوں پر بھی تفصیلی روشنی ڈالیں گے، اور یہ پورا تجزیہ علم نجوم کے اصولوں اور آپ کے پیدائشی ستارے یعنی مون سائن پر مبنی ہے۔ 12 بروج میں برج دل 11ویں نمبر پر آتا ہے، اور علم نجوم کے مطابق اس برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، جسے علم نجوم میں انصاف پسند، منصف، اعلیٰ اور اعمال کا پھل دینے والا حاکم کا درجہ حاصل ہے۔ یہ سیارہ انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب برابر کر کے نتائج دیتا ہے۔ چونکہ ایکویرینز کا مالک خود سیارہ زحل ہے، اس لیے اس ستارے کے حامل افراد فطرتی طور پر بے حد انصاف پسند ہوتے ہیں، نہ تو کسی کے ساتھ ناانصافی یا غلط کام کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی برداشت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں بھی کسی کی بھی حاکمیت، دباؤ یا غلامی بالکل بھی پسند نہیں ہوتی۔ یہ کسی کے ماتحت رہ کر گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان پر حاوی ہونے کی کوششیں کر رہا ہے یا ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، چاہے وہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، ان کی نوکری یا کام کی جگہ ہو، یا پھر ان کا اپنا خاندان ہی کیوں نہ ہو، یہ خاموشی سے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر اس رشتے اور تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ خود بھی کسی پر روب ڈالنا یا کسی کو دبانا نہیں جانتے، اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ اگر ان کے غصے اور طیش کی بات کی جائے تو عام طور پر برج دل کے لوگ بے حد پرسکون، دھیمے اور صابر مزاج کے ہوتے ہیں۔ انہیں جلدی غصہ نہیں آتا، اور یہ چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور انہیں غصہ آتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی شخص انہیں سنبھال نہیں سکتا، اور جب یہ طیش میں آتے ہیں تو پھر یہ کسی کی نہیں سنتے بلکہ پرانی تمام کسریں نکال دیتے ہیں۔ اس حالت میں یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ایسی باتیں بھی زبان سے نکال سکتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ اس وقت ان کا خود پر کوئی قابو نہیں رہتا، یہ اپنا ضبط کھو بیٹھتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے برج دل کے لوگوں سے دشمنی مول لینا یا ان پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالنا کسی بھی طور پر دانش مندی نہیں ہے۔ ان کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ اکیلے رہنا، خود سے باتیں کرنا، اپنے اندرونی معاملات کو خود ہی سمجھنا اور گہری سوچ بچار کرنا اور ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر بھی بہت گہرائی سے غور کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو یہ بہت وقت لیتے ہیں اور جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ ان کے فیصلوں میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کا کیا ہوا فیصلہ یا کام کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھلے وقت زیادہ لیں لیکن ہر پہلو کی سوچ سمجھ کر، نفع اور نقصان کا اندازہ لگا کر بالکل درست طریقے اور سلیقے سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ برج دل ایک ایسا ستارہ ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور نہ ہی جان بوجھ کر کسی کو برا کرتے ہیں، اور اگر کبھی نادانی میں یا حالات کے جبر کے تحت ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو انہیں بہت جلد اپنے اندر اس کا احساس ندامت ہو جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ان میں انا یا ضد اس معاملے میں آڑے نہیں آتی۔ یہ لوگ فطرتی طور پر دوسروں کا بھلا چاہنے والے اور سخی دل ہوتے ہیں۔ ان کا دل بے حد صاف اور سچا ہوتا ہے، لیکن ہاں کبھی کبھی یہ بحث و تکرار میں بہت جلدی الجھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تھوڑا
ضدی مزاج ہے اور ان میں غصہ بھلے ہی مستقل نہ ہو لیکن ایک خاص قسم کی ضد ضرور ہوتی ہے جو دراصل ان کی خود انحصاری یعنی انفرادی آزادی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ برج دل کے لوگ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، یہ کسی کے زیر بار احسان رہنا اپنے اصولوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں ہر چیز اپنے بلبوتے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہے کھیل کود ہو، محنت مشقت ہو یا زندگی کی دوڑ دھوپ، یہ ہر میدان میں آگے آگے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ انہیں زندگی میں کوئی بھی چیز آسانی سے یا جلدی نہیں ملتی۔ یہ جس چیز کی تمنا کرتے ہیں اس کے لیے انہیں عام لوگوں سے دگنی محنت اور طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن انہیں وہ چیز ملتی ضرور ہے۔ وقت لگتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، لیکن بالآخر یہ اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کے یہ خواب دیکھتے ہیں۔ علم نجوم کے اصولوں کے مطابق ایکویرینز کی زندگی میں اصل تبدیلی، کامیابی اور بیداری کا دور 27 سے 28 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے اور ان کا حقیقی عروج 36 سے 38 سال کی عمر سے پہلے لازمی طور پر دیکھا گیا ہے۔ اس عمر کے دوران ان کے کیریئر میں، ان کے کاروبار میں یا مالی حالات میں کوئی بڑا اور مثبت موڑ آتا ہے۔ علم نجوم کے مطابق 3 بروج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایکویرینز کا تال میل، ذہنی ہم آہنگی اور باہمی تعلقات اچھے نہیں رہتے، ان کے درمیان فکری اختلافات رہتے ہیں اور آنے والے وقت میں اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ 3 بروج برج حمل ایریز، برج سرطان کینسر اور برج قوس سیجیٹیریس ہے جن سے آپ کو ہمیشہ دور اور محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ان 3 ستاروں کے حامل افراد کے ساتھ ایکویرینز کے لوگوں کا دلی لگاؤ یا دیرپا تعلقات کامیابی سے چلتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ اس لیے زندگی کے معاملات میں چاہے وہ کاروبار ہو، شراکت داری ہو، ان ستاروں والے لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیشہ تھوڑی احتیاط برتنا چاہیے۔ ایکویرینز کے لوگوں کی زندگی میں اتنے دکھ اور اتنی پریشانیاں آنے کی 4 بنیادی وجوہات ہیں جن میں سب سے پہلی وجہ حد سے زیادہ سوچنا ہے کیونکہ برج دل کے لوگ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات یا واقعے کو لے کر بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ یہ اوور تھنکنگ ان کی عادت بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر بے چینی، تشویش اور انزائٹی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ چھوٹی باتوں پر اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور حقیقت میں وہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتی جتنا ان کا اپنا دماغ اسے بنا دیتا ہے، یعنی ان کا اپنا دل اور دماغ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑے کر دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ لوگوں پر جلد بھروسہ کر لینا ہے کیونکہ یہ لوگ دل کے بے حد نرم، سچے اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے یہ دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ کسی پر بھی بہت جلد اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور خود کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہیں سے لوگ ان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں زندگی میں مالی نقصانات، کاروبار میں دھوکے یا جذباتی صدمات کا سامنا صرف اسی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ صحیح اور غلط انسان کی پہچان میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ضدی اور اڑیل رویہ ہے کیونکہ سیارہ زحل کے اثرات کی وجہ سے ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی ضد اور اڑیل پن پایا جاتا ہے اور اگرچہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے لیکن جب یہ کسی بات پر اڑ جائیں تو پھر کسی کی نہیں سنتے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہی اڑیل رویہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت یا دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے کام کی جگہ پر، ان کے رشتہ داروں میں یا خاندان میں لوگوں کے ان کے خلاف اندر ہی اندر سازشیں اور سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھی وجہ یکسوئی کی کمی یعنی مطمئن نہ ہونا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی وقت میں بہت سارے منصوبے، بہت سارے کام اور بہت سارے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی کر لیں، وہ کام بھی کر لیں، ادھر سے بھی کما لیں، ادھر بھی ہاتھ مار لیں، لیکن اگر یہ ایک وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے تو ان کا ڈوبنا یقینی ہے اور جب یہ اپنے پیر مختلف جگہوں پر رکھیں گے تو خود ہی اپنے لیے مشکلات اور دکھوں کو دعوت دیں گے۔ اس لیے جو کام کر رہے ہیں پہلے اس میں یکسوئی پیدا کرنا اور مطمئن ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ان 4 باتوں پر عمل کر لیا جائے یعنی حد سے زیادہ سوچنا بند کر دیا جائے، لوگوں پر اندھا بھروسہ نہ کیا جائے، اپنے اڑیل رویے میں لچک پیدا کی جائے اور ایک ہی وقت میں ایک کام پر توجہ دی جائے تو یقیناً زندگی سے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور مقدر چمک اٹھے گا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔